پروگرام میں خوش آمدید۔ دنیا کا سب سے خطرناک کھیل فٹ بال کو سمجھا جاتا ہے زخمی ہونے کے حوالے سے، لیکن دنیا میں یہ بات بھی مانی جانے لگی ہے کہ کچھ معاملوں میں چیئر لیڈر فٹ بال سے بھی زیادہ خطرناک کھیل بنتا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک چیئر لیڈر کو جب ہوا میں کئی فٹ بلندی پر پھینکا جاتا ہے تو ایک خطرناک انجام اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ ایک سٹڈی کے مطابق 1982 سے لے کر 2018 کے درمیان چیئر لیڈر اپنے فن کا مظاہرہ کرتی ہوئی موت کی آغوش میں جا چکی ہیں۔ چیئر لیڈر کا کھیل ایک ایسا کھیل ہے جس میں بظاہر ہم لوگوں کو اور خاص طور پہ ہم پاکستانیوں کو اور انڈینز کو بھی اور ارد گرد کے ممالک میں رقص اور ڈانس کا ایک خاص طریقے سے پیش کیا جانا ہی سمجھا جاتا رہا ہے، لیکن حقیقت میں چیئر لیڈر کا کھیل ایک ایسا کھیل ہے جس میں ایتھلیٹکس بھی آتے ہیں، جس میں جمناسٹک سٹنٹس بھی آتے ہیں، جس میں باڈی اور آواز کا ایک خاص طریقے کا استعمال ہوتا ہے، ویٹ لفٹنگ بھی ہوتی ہے جب ایک چیئر لیڈر دوسری چیئر لیڈر کو اچھال رہی ہوتی ہیں یا پکڑ رہی ہوتی ہیں، ٹمبلنگ بھی ہوتی ہے، فلائنگ بھی ہوتی ہے، فلپنگ بھی ہوتی ہے اور الٹرا کمپٹیٹو ٹوسٹ بھی ہوتے ہیں۔ جب ایک چیئر لیڈر ہوا میں اچھالتے ہوئے کسی دوسری چیئر لیڈر کے کندھوں سے ہوتی ہوئی کسی تیسری چیئر لیڈر کے کندھوں میں پہنچ رہی ہوتی ہے تو یہ ایکروبیٹک اور جمناسٹک سٹنٹس کہا جاتا ہے۔ زخمی ہونے کے رسک کو ذہن میں رکھتے ہوئے امریکہ اور یورپ میں اسکولوں اور کالجوں کی حد تک فلور فلائنگ پر پابندی لگتی جا رہی ہے کہ فلور فلائنگ سے زیادہ خدشہ ہوتا ہے زخمی ہونے کا۔ اس سے نہ صرف یہ کہ کسی چیئر لیڈر کے زخمی ہونے کا امکان کم ہو جاتا ہے بلکہ انشورنس کی نوبت آنے پہ جو لائبلٹیز ہیں اس سے بھی چھٹکارا ملنے کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں۔ امریکہ اور یورپ میں ہائی اسکولوں کی سطح تک ہونے والی چیئر لیڈنگ میں زخمی ہونے والی چیئر لیڈرز کا تناسب جو ہے وہ 65.2% رہا ہے، جبکہ کالج کی سطح پر چیئر لیڈنگ میں زخمی ہونے کی شرح 70.5% تک پہنچ گئی۔ اب ہائی اسکولوں اور کالج کی سطح تک چیئر لیڈنگ کے زخمی ہونے کی شرح وہ خوفناک حد تک 60% سے زائد ہے اور 70% تک چلی گئی ہے، جو اسکولوں اور کالجوں کی سطح تک فٹ بال کھیل میں زخمی ہونے کی شرح سے کئی گنا زیادہ ہے۔ چیئر لیڈنگ کھیل میں زخمی ہونے کی تعداد اور شرح وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پر 1980 میں امریکی ادارے کنزیومر پروڈکشن سیفٹی کمیشن کی رپورٹ کے مطابق 4,954 چیئر لیڈرز کو ہسپتالوں کے ایمرجنسی روم تک پہنچانا پڑا۔ 30 سال بعد یعنی کہ 2010 میں اسی امریکی ادارے کی رپورٹ کے مطابق چیئر لیڈر کے زخمی ہونے کی صورت میں 26,786 واقعات ہو چکے تھے، جو ایمرجنسی جو ہسپتال کی ایمرجنسی ہوتی ہے وہاں تک پہنچایا گیا۔ بہرحال 98% زخمی ہونے والی چیئر لیڈرز کو ٹریٹمنٹ دینے کے بعد ہسپتالوں سے فارغ کر دیا گیا، لیکن 221 چیئر لیڈرز کو کافی دیر کے لیے ہسپتال میں رکھنا پڑا۔ 217 کا ایک حد تک تو علاج صرف اسی ہاسپٹل میں ہوا جہاں ان کو بچایا گیا، لیکن اس کے بعد انہیں دوسرے ہاسپٹل میں ٹرانسفر کیا گیا، اور 64 چیئر لیڈرز کو ایک عرصے کے لیے انڈر آبزرویشن ہسپتال میں رکھا گیا۔ امریکہ کے اس حوالے سے سب سے بڑے ادارے نیشنل سینٹر فار کیٹاسٹروفک انجری اسپورٹ انجری کی ریسرچ کے مطابق 35 سالوں کا احاطہ کیا انہوں نے، جو کہ 1982 سے لے کے 2018 کے درمیانی عرصے کو کور کیا گیا۔ اس ریسرچ میں بہت سے کھیلوں کا احاطہ کیا گیا اور یہ دنیا کی سب سے بڑی ریسرچ تھی، جس میں ہائی اسکول کے 22 کروڑ 80 لاکھ اور کالج کے 1 کروڑ 30 لاکھ پارٹیسپینٹس کو کور کیا گیا تھا۔ ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کھیل کے ایونٹ کتنے ہوئے اور زخمی ہونے والوں کی تعداد کتنی تھی۔ اگر کھیل کے ایونٹ 100 ہوتے ہیں اور زخمی ہونے والوں کی تعداد 5 بنتی ہے، اور دوسرا کھیل ایسا ہے جس کے ایونٹ تو 15 ہوئے لیکن زخمی ہونے والوں کی تعداد 2 تھی، تو اس لحاظ سے تناسب کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ کھیل زیادہ خطرناک سمجھا جائے گا جس کے ایونٹ تو صرف 15 ہوئے لیکن زخمی ہونے والوں کی تعداد 2 رہی، اس کھیل کی نسبت جس کھیل میں 100 ایونٹ ہوئے لیکن زخمی ہونے والوں کی تعداد 5 رہی۔ یہی حال چیئر لیڈنگ کھیل کا رہا ہے، یعنی کہ ریسرچ کے مطابق فٹ بال کے ایونٹ 54.2% رہے اور زخمی ہونے والوں کی شرح 2% رہی۔ دوسری طرف چیئر لیڈنگ کی ایونٹ باقی کھیلوں کی نسبت، بہت سارے کھیلیں تھے، میں نے صرف فٹ بال کو بتایا اور بہت سارے کھیل تھے، باقی کھیلوں کے نسبتاً
چیئر لیڈنگ کا کھیل کے ایونٹ جو تھے وہ صرف اور صرف 1.2% رہے، لیکن زخمی ہونے والوں کی تعداد شرح وہ 7% رہی۔ اس لحاظ سے چیئر لیڈنگ کا کھیل فٹ بال کے کھیل سے زیادہ خطرناک ثابت ہو جاتا ہے۔ چیئر لیڈرز کی مختلف جسمانی حصوں کو زخمی ہونے کی شرح باقی تمام کے تمام جتنے بھی کھیل ہوتے ہیں جو نمایاں طور پہ کھیل رہے ہیں اس سے زیادہ رہی ہے۔ مثال کے طور پر کارڈیک اریسٹ کے واقعات 38.8% رہے، سپائن کے کیسز 21.2% رہے، جو برین کا اٹیک ہوتا ہے 15.3% رہے، پھر برین ٹراما کا جو تناسب تھا وہ 14.1% رہا، اور مختلف ٹراماٹک انجریز کی شرح 9.4% رہی۔ جسم کے مختلف حصوں کے زخمی ہونے کے واقعات یا تو فٹ بال سر فہرست رہی، تو چیئر لیڈنگ کا رینک جو نمبر بنتا تھا وہ دوسری پوزیشن میں رہی۔ کچھ معاملات ایسے تھے جس میں چیئر لیڈنگ کے زخمی ہونے کے واقعات کی شرح فٹ بال سے بھی زیادہ رہی۔ اس کے ساتھ ہی عبدالستار خان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔